مرفو کام کرنے والا یا بنیادی کردار یا جس کے آخر میں رفع، ضمہ یا آنی، اونا، آتن ہو۔ مرفوع مثال کے طور پہ مسلمون، المسلم، مسلمانی، مسلمون، مسلماتن، ٹھیک ہے۔ مسلمون، المسلم، مسلمانی، مسلمون، مسلماتن۔ تو اس کی ہم قرآن مجید میں تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں، میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں تاکہ ہم اس چیز کو الگ کر سکیں۔ یہ قرآن پاک ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ہم چھوٹی صورتوں پہ جاتے ہیں تاکہ ہمیں نا یہ آسانی ہو۔ چھوٹی صورتوں، چھوٹی چھوٹی صورتوں پہ، چھوٹی چھوٹی آیتوں پہ پوائنٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ هو اللہ احد، هو اللہ احد، اللہ احد، اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ احد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا جی، ما اغنا عنہ مالہ، 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 ایسے ہی وامرأتہ، 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 اذا جاء نصر، اذا جاء نصر والفتح، نصر والفتح، دمہ کو شو کرتا ہے۔ ہاں جی، نصر والفتح، عابدون، کافرون، قل یا ایہا الکافرون، کافرون، کافرون، ٹھیک ہے۔ ولا انتم عابدون، رفیع حالت، عابدون، انا عابد، عابد، ٹھیک ہو گیا۔ عابدون، دینکم، دینو، 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 عابدون، دینو۔ یہ تھا ہمارا ہم رفیع حالت، رائٹ، ہم رفیع حالت کی بات کر رہے ہیں، رفیع حالت۔ اب آگے ہے فعل ربک، الم تر کیف فعل ربک، فعل ربک، ربک، فعل ربک۔ سر یہ ہم نے ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرنا ہے؟ نہیں نہیں، بتا رہا ہوں آپ کو۔ نار اللہ الموقدہ، نار موقدۃ، مؤصدۃ، میں اسم کی علامت بتاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو پھر سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ القارعۃ، الف لام ہے شروع میں تو اسم ہے۔ مل قارعۃ، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے آخر میں پیش ہے، ٹھیک ہے۔ وما ادراک ما القارعۃ، یکون الناس، یکون الناس، تکون الجبال، تکون الجبال، ثقلت موازینہ، ثقلت موازینہ، خفت موازینہ، فأمه هاویۃ، نار حامیۃ، نار حامیۃ، نار آگ ہے، حامیۃ جلا دینے والی، جلا دینے والی آگ ہے۔ نار کیا بن جائے گا؟ مبتدا منصوب بن جائے گا، منصوب الیہ، حامیۃ منصوب، اور کیا ہے یہ؟ خبر، ٹھیک ہے۔ ہلکا ہلکا اشارہ، ہم سمجھ لیں، تھوڑا تھوڑا، زیادہ ڈوز نہیں دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو سر فَأُمُّهُ، مبتدا کے ساتھ خبر ہوتا ہے اور ہاں مضاف کے ساتھ مضاف الیہ ہوتا ہے، آپ نے مکس کچھ نہیں
یا نہیں کچھ، میں تو مضافیہ کا استعمال ہی نہیں کیا، میں نے تو لفظ مضافیہ بولا ہی نہیں ہے آپ نے کیا مبتدا بولا؟ ہے دوبارہ بولیے. نارن، مبتدا ہے حامیتن خبر ہے. ترجمہ کیا ہے؟ میں نے بتایا منصوب الیہ اور منصوب، منصوب الیہ اور منصوب. اس میں منصوب علیہ کون سا ہے؟ نارن. صحیح ہے. منصوب میم نون سین والا ہے. ہاں میم نون سین، ہاں جی منصوب. منصوب سواد سے ہے، منصوب نہیں سین نہیں سے نہیں ہے. وہ اور منصوب ہے. صحیح. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کون امام ہے؟ وہ منصوب لگتا ہے سوری یہ حفصہ کی. سوری ہاں یہ منصوب الیہ، منصوب کی بات ہو رہی ہے، یہ جی منصوب مجھے لگا کی میرا بات. مائک ہے. ہاں سوری. اٹس اوکے. نارن، نارن یہ منصوب الیہ ہے اور حامیتن منصوب ہے، ٹھیک ہے. اور نارن مبتدا ہے، حامیتن خبر ہے. تو مبتدا پر بھی ہمیشہ تنوین ہوگی اور خبر پر بھی تنوین ہوگی، مبتدا خبر دونوں پر تنوین ہوگی. کیونکہ اس میں یہ جملہ، یہ کون سا مرکب ہے بتائیں تو. چلو جی چیلنج، قدسیہ بتاؤ یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ اسمیہ جملہ ہے، وہ جو جس میں خبر بتائی جاتی ہے، ہاں تو خبر ہوتی ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب غیر مفید ہے، مرکب مفید مرکب ہے؟ مفید کا اسمیہ جملہ، اس کی دوسری ماشاء قسم. اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مرکب مفید کی یہ دوسری دوسری قسم ہے قسم. جس میں جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ میں پہلا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا، دوسرا پہلا ہوتی ہے اسم ہوتا ہے اور دوسرا خبر. خبر اردو ہوتی ہے. میں ہاں جی. فا تو یہ لیڈر ہے نا، فا. امہ ہاویہ، امہ، امہ اس کی ماں، اس کی ماں، یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ ہے مرکب اضافی، اس کی ماں. مرکب، کا ہاں کی کا امہ، اضافہ ہے نا. ہاں جی امہ اس کی ماں. تو یہ مرکب اضافی ہے. اب کیا ہوگا؟ چونکہ پیش ہے اور ساتھ میں یہ مضاف بن رہا ہے، تو مضاف الیہ بن کے بن جائے گا مبتدا. دونوں مل کے کیا ہوں گے؟ مبتدا. ہاں جی. اور حاویتن بن جائے گی اس کی خبر. امہ حاویہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا اور خبر مل کے جملہ پورا ہو گیا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، جملہ سر اسمیہ اس میں خبریہ. مضاف کون سا ہے؟ ہاں جی. اس میں مضاف کون سا ہے؟ امو مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے. میں کس آیت کی بات کر رہا ہوں؟ ارسلہ بتائیں تو. سر یہ ورس نمبر 9 کی بات کر رہے ہیں نا، جو سب سے بالکل اوپر ٹھیک ہے ہے. آپ نے. ہاں فا یہ حرف ہے، ٹھیک ہے. اس پہ ہم نہیں بحث کر رہے، اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا ہے ابھی. یہ فا ہے جس، اس کا مطلب ہوتا ہے سو اور دین، THEN دین. سو یا دین یا پس، اردو میں پس یا تو یا پس. تو ٹھیک. اس کی ماں فَأُمُّهُ، تو اس کی ماں کیا ہے؟ مضاف الیہ. اب مضاف الیہ مل کے کیا کر رہے ہیں؟ مضاف الیہ مل کے مبتدا بن رہے ہیں، مبتدا کیونکہ جملے کے شروع میں آ رہے ہیں نا، مبتدا بن گئے. ٹھیک ہے. تو دونوں مل کے، مطلب امو مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے. ہاں جی. کیوں مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کی ماں. اس کی ماں. سر اس میں ہو خبر ہے؟ نہیں وہ مضاف الیہ ہے، ہم- وہ مضاف الیہ ہے. نہیں، آپ نے مبتدا اور خبر کا بھی اس میں بتایا نا. خبر حاویتن ہے، یہ اتنا بڑا لفظ ہے نا، حاویتن خبر ہے نا اس کی. حاویتن بتایا نا، خبر پہ بھی تنوین ہوتی ہے آخر میں، مرفوع ہوتی ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. مبتدا بھی مرفوع ہوگا، خبر بھی مرفوع ہوگی ہمیشہ. مبتدا بھی مرفوع، خبر بھی مرفوع. ٹھیک ہے. ٹھیک.
ہاں جملہ اسمیہ میں دونوں پر تنوین ہوگی. امہ. اب میں تھوڑی تھوڑی ڈوز دے رہا ہوں آپ کو, ہلکی ہلکی ڈوز دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ فیوچر میں جیسے جیسے ہم جائیں گے یہ چیزیں جب ریپیٹ ہوں گی تو آپ کہیں گے او اب مجھے سمجھ آئی, او اب مجھے سمجھ آئی, آپ ایسے کریں گے. اچھا جی. القاریعۃ. سر فَأُمُّهُ ہاں جی سر فَأُمُّهُ پہ تو تنوین نہیں ہے. ہاں جی, دیٹس اے گڈ کوشچن. تنوین کب نہیں آتی یاد ہے, میں نے بتایا تھا آپ کو, دو وجوہات ہیں, باقی تو ہم نے سیکھنی ہے ابھی. پہلی وجہ یہ تھی مضاف الیہ کہ جب ہوتا ہے. نہیں اس پہ الف لام ہو, دوسرا وہ مضاف ہاں ہو, جی مضاف پہ تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے تو امو مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے. یو گاٹ اٹ. ٹھیک ہے. اس میں جو مین سبجیکٹ ہے وہ امو ہے, ایسا ہے. مبتدا یہ اسم ہے نا, مبتدا ہے. ہاں مین ہاں کردار جی بھی تو ماں یعنی مرضی ہے, ہم ہاں ٹھیک ہے ہاں کہہ جی وہ سکتے ہیں مین سبجیکٹ وہ ہو گیا, آگے وہ جو اس کا ریفرنس ہے وہ ہو جائے گا, اس لیے ہم آپ. اس ہاں پہ جی, تنوین نہیں لگا رہے. ہو پہ تو تنوین آتی نہیں ہے نا, ہاں جی مضاف کی وجہ سے تنوین اڑ گئی. تو یہ ہو کہ ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے بعد میں کہ کچھ ایسے اسما ہیں جن پہ ہمیشہ تنوین آتی نہیں ہے. تمام ضمیریں ٹھیک ہے ہو, جیسے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا, ان پہ تنوین آتی نہیں ہے. ہو پہ تنوین نہیں کبھی بھی آئے گی, اکیلی ہو پہ, ٹھیک اکیلی ہا پہ, ٹھیک ٹھیک ہے. ہاں اللہ کے ٹھیک ہے. وہ اسم کا حصہ اور ہو. جب اور جہاں یہ اسم کے ساتھ آ جائے گا تو اسم پہ سے بھی تنوین ہٹ جائے گی. بیسیکلی جب یہ مضاف الیہ ہوگا اور اس سے پہلے کا اسم مضاف ہوگا تو ظاہر ہے پھر مضاف پہ تنوین کبھی نہیں آتی ہے. تو امو مضاف ہے, ٹھیک ہے سادہ اصول, مضاف پہ تنوین نہیں آتی, ٹھیک ہے. ٹھیک سمجھ آ گئی. ہاں ٹھیک ابھی ہم یہاں پہ بریک لے رہے ہیں. ہم نے تھوڑا سا ہلکا سا کام یہ رکھنا ہے کہ ہم نے زیادہ لمبی آیات پہ نہیں جانا, ہم نے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی آیات پہ ورک کرنا ہے تاکہ ہم مرفوع اسم کو ڈھونڈ سکیں. مرفوع اسم کو, مثال کے طور پر میرے پاس ہے سورہ زلزال آن دا ٹاپ, اذا زلزلت الارض واخرجت الارض وقال الانسان ما لها. یہ صورت بہت پیاری ہے ان آیات کے حوالے سے, ٹھیک ہے. جو پیچھے والی نیچے والی بھی ٹھیک تھی, یکون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش من ثقلت موازینہ فأمه هاویہ. خفت موازینہ, تو یہ موازین فائل ہے, ٹھیک ہے. القاریہ کی آیت صورت پہ تھوڑی سی چیزیں میں بتا دوں. ادراک مل قاریہ, مل قاریہ تو یہ جو ہے نا یہ خبر ہے, اس پہ ابھی ہم بحث نہیں کرنے والے, میں کنفیوز نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کو, لیکن ہم کرتے ہیں فائل کی بات. یکون الناسو, ناسو فائل ہے یکونو کا, ناسو فائل ہے یکونو کا, ٹھیک ہے, اس لیے یہ مرفوع ہے. وتکون الجبال, تکونو کا یہ فعل ہے, الجبال فائل ہے, تکون الجبال. ثقلت فعل ہے, موازین اس کا فائل ہے. ثقلت فعل ہے, موازین اس کا فائل ہے. ثقلت جب وزنی ہو جائیں گے موازین اس کا ترازو یا اس کا موازین, اس کا ترازو. تو موازین یہ فائل ہے. خفت یہ فعل ہے, موازین اس کا فائل ہے. خفت فعل ہے, موازین اس کا فائل ہے. فأمہ حاویہ, امہ یہ مبتدا ہے, حاویۃ خبر ہے. نار مبتدا ہے, حامیۃ خبر ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ڈھونڈ رہے تھے سر اس میں ایک چیز ذرا کنفیوزنگ لگ رہی ہے. جی جو فعل اور فاعل ہوتا ہے اس میں یا یہ جب ہم خبر بتاتے ہیں تو جس کی خبر بیان ہو رہی ہوتی ہے اور خبر ان کی جو عرابی حالت ہوتی ہے وہ ایک نہیں ہوگی جسے ہم نے مبتدا پہلے خبر, والی ہاں جی ساری آیات. ہاں جی تو اس مبتدا میں خبر کی, خفت اور ہاں جی ہاں جی خفت موازینہ میں یہ فرق کیوں لگ رہا ہے؟ خفت فعل ہے, موازین جو ہے نا فائل ہے. اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. خفت فعل ہے, اچھا جبکہ ان میں ہاں ایک حالت ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ میں فعل الگ ہوتا ہے, فائل الگ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں دونوں اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی فعل اور فاعل میں حالت ایک ہونا ضروری نہیں ہے. فعل ہمیشہ مختلف ہوگا, فعل ہمیشہ مختلف ٹھیک ہے ہوگا,
کیونکہ وہ فیل ہے. فیل ہیو اٹس اون رولز. ہم سیکھیں گے ابھی. وی آر ناٹ آن دا ٹھیک فیل یٹ. ٹھیک ہے, ہم بات ٹھیک کریں ٹھیک ٹھیک اسم ٹھیک کی. ٹھیک ہو گیا. ہاں, فیل از ٹھیک ٹوٹلی ٹھیک ڈفرنٹ تھنگ. پہلے اسم فیل کو پہچاننا بھی سیکھیں گے کہ کلام کے اندر ہم فیل کو کیسے پہچانیں. ٹھیک ہے. ہاں 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 ہاں, ٹھیک. فیل کی ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس پہ تنوین نہیں آتی ہے. سادہ سا اصول, اس پہ کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی. فیل پہ کبھی بھی تنوین نہیں آتی. یہ کس کی علامت ہے؟ فیل کی. تنوین کس کی علامت ہے؟ تنوین اسم کی علامت ہے. تنوین اسم کی علامت ہے. ہاں جی, ٹھیک ہو گیا. اب ہم واپس آتے ہیں کہاں پہ؟ منصوب. ہم نے تھوڑی سی پریکٹس کی ہے مرفوع پر. اب آپ نے 10 آیتیں ایسی ڈھونڈنی ہیں جس میں آپ لوگ کیا کر سکیں, اسم کو رفع حالت میں آپ نے تلاش کرنا ہے. اسم ہو اور اپنی رفع حالت میں ہو, فعل یا فاعل ہو یا مبتدا خبر ہو. جیسے میں نے آپ کو ابھی مثالیں دی, آپ نے 10 آیتیں ڈھونڈنی ہیں, لیکن کوشش کریں وہ صرف 2 یا 3 الفاظ پہ مشتمل آیت ہو. جیسے میں نے آپ کو ابھی دکھایا نا, کہاں پہ, یہاں پہ یکون الناس تکون الجبال ثقلت موازین خفت موازین, یا اوپر والی صورت ہے زلزلت الارض اخرجت الارض وقال الانسان. اس کے بعد آ گیا جی یصدر الناس, یصدر الناس. پھر آ گیا ہمارے پاس سورہ بینہ. اس میں ہم دیکھیں تأتیہم البینۃ, تأتیہم البینۃ رسول من اللہ, رسول. اب رسول پہ تنوین کیوں آ رہی ہے, کوئی بتائے گا؟ کیونکہ اسم ہے اس لیے. اسم تو ہے ہی, اور کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ مبتدا ہے. خاص کرنے کے لیے. مبتدا ہے, نہیں ٹھیک. مبتدا ہے, مبتدا ہے. کلام کے آغاز میں نا مبتدا ہے. اچھا, کتب قیمۃ جاءتہم البینۃ, جاءتہم البینۃ. آپ نے قرآن مجید کے ترجمے کا سہارا لینا ہے, کیونکہ ابھی وی آر ان دا بگننگ, تو وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دا ایڈوانٹیج آف ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے, لفظی ترجمے کی. اس کے بعد ہے سر یہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں, آپ نے کیا کہا ہے؟ رفیع حالت میں ہم نے 10 آیات تلاش کرنی ہے, 2-3 الفاظ پہ مشتمل ہو, اور مبتدا خبر کا آپ نے کیا بتایا ہے؟ ہاں, یعنی مبتدا خبر کی اگر پہچان کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ نے تلاش کرنا ہے کہ مبتدا یہ اگر وہاں پہ فعل نہیں ہے تو تنوین کیوں ہے. مثال کے طور پہ رسول میں, رسول سے پہلے فعل تو ہے ہی نہیں, حالانکہ کلام کے اندر, عربی کے اندر پہلے فعل آنا چاہیے پھر فاعل آنا چاہیے. اب فعل تو یہاں پہ ہے نہیں, اسم سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے, تو اس پہ تنوین کیوں ہے؟ تو ہم نے اصول کیا سیکھا ہے کہ یہ مبتدا ہے. کیا ہے؟ مبتدا ہے. جیسے کہ لیلۃ القدری, لیلۃ القدری. اب لیلہ کے اوپر لیلۃن ہونا چاہیے, لیلۃن کیوں نہیں ہے, کوئی بتائے گا؟ میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے شک نکل جائے. لیلۃ القدری, قدر کی رات, قدر کی رات. سر الف نام ہے. لیلۃ القدری, لیلۃ اسے مضاف مضاف الیہ. مضاف ہے, آپ نے اکیلا بولنا ہے. مضاف پہ تنوین نہیں ہاں آتی ہے, جی مضاف الیہ مضاف کی ہے. بات نہیں کر رہے. مضاف پہ تنوین نہیں آتی. ٹھیک. لیلۃ, لیلۃ پہ تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مضاف ہے. اب لیلہ پہ پیش کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اسم ہے, لیکن کیونکہ ہم اس کو آگے مضاف الیہ کے ساتھ جوڑیں گے تو اس لیے اس پہ سے نہیں نہیں تنوین نہیں ہٹ جائے گی. نہیں نہیں نہیں, سوال یہ کہ پیش کیوں ہے اس پر. کیوں مضاف؟ ارسلہ کیونکہ وہ قدسیہ بتائیں تو. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی اس سارے حصے کی. اچھا, یہ میں رفعی نے حالت. بتایا تھا. ہاں, یہ رفیع حالت میں کیوں ہے. سوال یہ ہے کہ لیلہ تو مرفوع کیوں ہے, اور یہ اس پہ پیش, مضاف ایک تو مضاف ہے مضاف کس کی وجہ سے. ہمارے پاس اسی حالت میں ہی ہوتا ہے. نہیں, مضاف نہیں ہوتا ہے, کوئی اور ہوتا ہے اسم ہمیشہ رفیع حالت میں. میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہاں پہ, میں نے بتایا تھا آپ کو نارن پہ, نارن حامیتن اور امہ حاویہ. مبتدا. نارن پہ تنوین کیوں ہے؟ مبتدا. یہ کس نے بولا ہے؟ سر میں نے. تو اتنی ڈر کے کیوں بول رہی ہو؟ صحیح سر بات کر مجھے رہی ہو ماشاءاللہ. کنفرم نہیں. اب آپ کو کنفرم ہو گیا, میں بتاتا ہوں کیوں. لیلہ تو مبتدا کی وجہ سے تنوین ہے,
لیلا تو مطلب رات ہے، لیلا کا مطلب کیا ہے؟ رات. اب چونکہ یہ بات ہو رہی ہے اسم سے سٹارٹ، بات ہو رہی ہے کس سے؟ اسم سے سٹارٹ. تو تنوین آنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ کہ وہ مبتدا ہو. کیا ہو؟ کلام کے مبتدا شروع میں ہو. کلام کے اسم کلام کے شروع میں ہو تو کیا ہوگا؟ رفیع حالت میں مبتدا ہوگا. اچھا اب اس پہ تنوین کلام کیوں کے نہیں ہے؟ ہاں اب اس پہ تنوین کیوں نہیں ہے، کوئی بتائے گا؟ کیونکہ یہ سر ابھی کیا مضاف ہے. مضاف ہے. ماشاءاللہ. اچھا اب تنزل الملائکۃ، تنزل الملائکۃ، اب تنزل اسم نہیں ہے، تنزل فعل ہے. ٹھیک ہے. الملائکۃ فاعل ہے، تنزل الملائکۃ. ٹھیک ہے، تنزل الملائکۃ. اب سلام ان پہ تنوین کیوں ہے؟ سلام کوئی بتائے گا؟ اسم ہے. اسم تو ہے، اس پہ تنوین کیوں ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے کہ یہ اسم ہے. تو یہ بھی مبتدا ہے اس لیے. مبتدا ہے. سلام سلامتی ہو. یہ اکیلا کھڑا ہے، اکیلا کھڑا اسم کیا ہوگا؟ بادشاہ ہوگا. تو بادشاہ پہ ہمیشہ تنوین آئے گی. اسم ہمیشہ اکیلا اسم کیا ہوتا ہے؟ اس کی اصل ہمیشہ اکیلے اسم پہ تنوین ہی آئے گی. آپ اکیلے اسم پہ کبھی بھی زیر یا زبر نہیں لا سکتے، کیونکہ اس کے پیچھے وجہ ہونی چاہیے. بغیر وجہ کے زیر زبر نہیں آتی. ہاں اسم ٹھیک. کی اصلی حالت ہوتی ہی تنوین ہے. اسم کی اصلی حالت ہوتی ہی رفیع حالت ہے، ہوتی ہی تنوین میں. تنوین کے ساتھ سر اور ایک رفیع چیز حالت. اور بتائیں، جی جی. یہ سب سے اوپر والی آیت میں لیلۃ القدری ہے اور اگلی آیت میں بھی مطلب وہ سب سے آخر میں آ رہا ہے لیکن اس میں لیلۃ القدری ہے. اس میں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مطلب یہ اس میں زیر گڈ کیوں اور کوشچن، اس میں گڈ پیش کیوں آ کوشچن، رہی ہے؟ گڈ حرف کوشچن. جار کی وجہ سے نا، ہاں جی. حرف جار کی وجہ سے نا. حرف جر یہاں پہ فی جو ہے وہ حرف جر ہے. ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کہ زیر آنے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. ٹھیک ہے. ایک وجہ ہے کہ وہ مضاف الیہ ہو، ایک وجہ کیا ہے کہ وہ مضاف الیہ ہو. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ حرف جر پہلے ہو. حرف جر ٹوٹل 17 ہے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن میں آپ کے کان میں مثالہ ڈال دیتا ہوں. باؤ تاؤ کا فولا مو واؤ مندو مزخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. یہ ٹوٹل 17 حروف سوری بولتے ہیں حروف جر. 17 حروف جر. با تا کاف لام واو منذ مذ خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. تو یہ 17 ہے. پریشانی ہونا، میں نے آپ کے کان میں مسالہ ڈالا ہے، ہم ان کو یاد کریں گے انشاءاللہ. خیر. لیلۃ القدر خیر من الف، من بھی حرف جار ہے، اس وجہ سے الف پہ زیر آ رہی ہے. اور الف کیا ہے؟ الف شہرین، الف شہرین. تو الف اور یہ مضاف مضاف الیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھیں گے چلو. اس کے بعد آ گیا جی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. لمبا ہو گیا بات، واپس جاتے ہیں. واپس. اب ہم جائیں گے. فیل اور بتانا ہے، ہاں جی. فیل اور فائل کا بھی بتانا ہے. اگر تو آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے کہ فیل کسے بولتے ہیں، فائل کسے بولتے ہیں. فیل کہتے ہیں کام کو، فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو. مثال کے طور پر میں ابھی واپس جاتا ہوں یہاں پہ. آپ نے کہا فیل اور فائل. تنزل الملائکۃ، میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ نے سمجھیے گا. والروح، یہاں پہ 2 فائل ہیں. تنزل نازل ہوتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، اور روح. اب یہاں پہ فیل کون ہے؟ فیل کیا چیز ہے؟ تنزل ہاں جی. تنزل فیل ہے، اور اس میں فائل کون ہے؟ تنزل ملائکہ. ملائکۃ اور روح. ایک فیل کے کئی فائل بھی ہو سکتے ہیں نا. ایک کام کو کوئی لوگ کر سکتے ہیں نا. جیسے آپ اکیلے فرشتے نہیں نا اتر رہے. روح الامین بھی اترتے ہیں نا. روح الامین مراد جبرائیل علیہ السلام.
تو روح پر بھی پیش کی وجہ وہی فعل ہے. تو دو فائل ہیں، ایک فعل ہے. مثال کے طور پر اگر میں کہوں ارسلہ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ بیٹی یا بیٹے کا نام؟ سر عبداللہ عبد الرحمان. عبداللہ. چلو مثال کے طور پر میں کہوں عبداللہ اور عبد الرحمان نے کھانا کھایا، تو اب یہ ان میں کوئی فائل الگ الگ ہیں یا دو فائل ایک ہی کام کر رہے ہیں؟ دو فائل ایک ہی کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی یا وہ عبداللہ اور عبد الرحمان نے فٹ بال کے ساتھ کھیلا. اب فائل تو دو نام ہیں لیکن ہیں تو ایک ہی کام کرنے والے نا. تو ان دونوں کا فعل ایک ہے، فائل دو الگ الگ ہیں، مفعول ایک ہے. ٹھیک ہے، فعل اور مفعول ایک ہے. فٹ بال کھیلا ہے نا، فٹ بال ہے، ایک کام ہے، گیم ہے نا فٹ بال، کھیلے ہیں، اور دو فائل ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی یہاں پر ہے تنزلوا اترتے ہیں الملائکہ تو فرشتے، والروح اور روح الامین. تو یہ دو فائل ہیں اور اس کا ایک فعل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک سر. ہاں اچھا، اب ہم چلتے ہیں آگے ہے ہمارے پاس منصوب کی بات کرتے ہیں. منصوب، مرفوع کا اشارہ. خلاصہ سمجھ آ گیا کہ مرفوع کون ہوتا ہے؟ ایسا اسم جس کے آخر میں تنوین ہو. ٹھیک ہے، اب ہم نے مسلموں کو تو سمجھ لیا، تھوڑا سا ہم سمجھ لیں اونا کو. اونا وہ ہے سورۃ سر قرآن کے جی جی سٹارٹ میں بڑی اگزامپل ہیں، ہاں وہی میں جیسے کر رہا ہوں. سورہ افلح المؤمنون صلاتهم خاشعون عن اللغو معرضون فاعلون حافظون ہاں بس حافظ. اچھا، خالدون عادون خالدون وارثون میتون تو سر قادرون. یہ را ہے نا، ہاں جی، راؤنا. راعون. ہاں تو یہ سارے رفع حالت میں ہیں. کدھر ہے راعون؟ سر وَأَهْدِهِمْ راؤنا ہاں ورس ویٹ. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہاں جی، فاعلون ٹھیک ہو گیا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. وعدہم راعون ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے رفع حالت میں، یہ اسماء ہیں. اور کس حالت میں ہے؟ رفع حالت میں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، اب ہے جمع مؤنث کی ہم نے مثال ڈھونڈنی ہے. جمع مؤنث تو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنا گولڈن قرآن نکالتا ہوں. گولڈن قرآن از سم تھنگ سو امیزنگ. اوکے، سورہ نساء میں نہیں ہے بہت زیادہ آتین والی چیزیں؟ دیکھو نا ابھی صافات، بس صافاتی نہیں، یہ تو سارے بس صافاتی قسم واو کی وجہ سے فزاجراتی و تالیاتی. نہیں وہ نہیں ہے. یہ رہا، او کصیب من السماء فیہ ظلمات رفیع حالت میں ظلمات. ٹھیک ہے، دیکھو میں نے ابھی الف تا لکھا ہے تو یہ مجھے صورتیں بھی بتا رہا ہے اور ساتھ میں تمام وہ آیات جہاں پر الف تا آیا ہے. مثال کے طور پر اگر میں دیکھوں فلما اضاءت ما حولہ، یہ نہیں، ظلماتن کے نیچے یہ جو آپ نے بھی ظلماتن دکھایا اس کے اوپر الف صغیرہ ہے نا، تو یہ بیسیکلی الف ہی ہوگا. ظلماتن ہے نا ارسلہ، ظلماتن. تو بات و تنوین کی ہم کر رہے ہیں نا، رفیع حالت میں ڈھونڈ رہے ہیں ہم. ہمیں نہیں، ہم الف الف کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں تنوین کی، آخر میں تنوین ہو. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. ہاں ہم جمع مؤنث کی رفیع حالت ڈھونڈ رہے ہیں. جمع مؤنث کی رفیع حالت. ہاں صالحاتی یہ نہیں ہے. جناتن وہ بھی ہے، جناتن.
जमा समावातुन, समावातुन। उसके बाद है कलिमातुन, लेकिन कलिमातिन नहीं, कलिमातुन। उसके बाद है उसके बाद है हाँ, बस यही 4-5 अल्फाज हैं जो मुझे मिले हैं। समावात हो गया, सय्यात हो गया, तय्यिबात हो गया। हाँ, तय्यिबात, तय्यिबात, तय्यिबात। सालिहातु, सालिहातु, कानितातु, ताइबातु, आबिदातु, साइहातु। हाँ, वो आयत मिल जाए ना, सारी आयत के अंदर वो है ही जमा मोनस। किधर गया? सालिहातु, सालिहातु। ये रहा। अब ये सारी ना जमा मोनस भी है और रफी हालत में भी है। कहाँ पे? पहली आयत में अर्रिजालु कव्वामुन अला निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। अब आगे जो आ रहा है क्या है? फस्सालिहातु कानितातुन। अब फस्सालिहातु पे तनवीन क्यों नहीं है? कोई बताएगा? तनवीन तो आनी चाहिए थी जैसे बाकियों पे है। ये वर्ड्स तो बताएं कौन सी है, हाँ जी, ये वर्ड्स बताएं कौन सी, मुझे नहीं मिल रही। अरसला, अरसला, मैं स्क्रीन देख रही है ना आप? कैन यू सी द अच्छा ये स्क्रीन? ऊपर है। हाँ जी जी, जी सबसे जी। ऊपर वाली आयत। हाँ, दूसरी लाइन के आखिर में फस्सालिहातु। अब सवाल यह है कि यहाँ पे तो तनवीन होनी चाहिए, तनवीन क्यों नहीं है? सर अलिफ लाम है इसलिए। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। ये कौन है? अनम? जी सर। नहीं, अच्छा, उमामा। माशाल्लाह, उमामा। ओके, अच्छा माशाल्लाह। हाँ हाँ, फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन। ये सब रफी हालत में हैं, ये सब रफ़ई हालत में हैं। ये जमा मुअन्नस के अल्फाज हैं, जमा मुअन्नस के, जमा मुअन्नस सालम के अस्मा हैं और अपनी रफ़ई हालत में हैं। ठीक है, अपनी रफ़ई हालत में हैं। सालिहातुन कानितातुन ताइबातुन वल बाकियातुस सालिहातु। आहा, सुभान अल्लाह, क्या प्यारी आयत है वो आखिर में। वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इहतदौ हुदन वल बाकियातुस सालिहातु वल बाकियातुस सालिहातु वल बाकियातुस सालिहातु। ये वल बाकियातु मुब्तदा है और अस्सालिहातु की इसकी दो खबरें हैं। अस्सालिहातु पहली खबर है, खैरुन दूसरी खबर है, इसलिए दोनों पे तनवीन है। दोनों पे दोनों रफी हालत में, दोनों रफी हालत में। मुब्तदा की कई खबरें भी हो सकती हैं, जैसे एक फेल के कई फाइल हो सकते हैं, ऐसे ही एक मुब्तदा की कई खबरें भी हो सकती हैं। अब हमने करना है अगला काम। अगला काम क्या है? अगला काम है मंसूब। कलाम के अंदर मफूल, कलाम के अंदर मफूल यानी जिस पे अमल वाक़े हो, वो मंसूब होगा, या कलाम की वजाहत, वो भी मंसूब होगी। ठीक है, या इसम के आखिर में, इसम के आखिर में नसब या आईनी ईना आतिन हो, नसब या आईनी ईना आतिन हो। जैसे कि मुस्लिमान, अल मुस्लिमा, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना, मुस्लिमातिन, मुस्लिमीना, मुस्लिमातिन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीना या आलमीना? आलमीना। तो इसका मतलब है ये अपनी रफी हालत में नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ हुआ है। ठीक है, तो हम समझेंगे। चला, इसकी मिसाल क्या है मंसूब की? ये रही मंसूब की मिसाल, दरबल्लाहु मसलन। ठीक है, ये नस्बी हालत में है और ये अल्लाह रफी हालत में है। दरबल्लाहु मसलन, मसलन। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे मंसूब है, तो इसका मतलब ये मफूल है। मफूल से मुराद क्या है?
کہ یہ کام واقع ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے، کلام کے اندر ایسا کچھ ہو رہا ہے، مثال بیان کی جا رہی ہے، اللہ مثال بیان کر رہے ہیں، تو مثال کیا ہے؟ مفعول ہے، مثال کو بیان کیا جا رہا ہے نا. سر منصوب ہونا مفعول کی علامت ہوگی؟ منصوب ہونا مفعول کی علامت ہوگی، ہاں جی مفعول ہوگا، جس طرح مفعول ہم نے منصوب پہلے ہوگا. پڑھا کہ مرفوع ہونا، ہاں جیسے مرفوع ہونا اسم کی علامت ہے، اسم کی نہیں، فاعل کی. ہاں اسم کی بھی علامت ہے، فاعل کی بھی علامت ہے. فاعل کی بھی علامت ہے، ہاں جی. اسی طرح منصوب ہوگا تو وہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ یہ مفعول ہے. کلام کے اندر مفعول ہے، ہاں جی، یہ ہو رہا ہے، یعنی کلام کے اندر جس پہ دو زبریں جی ہیں جی نا، یہ کام ہو رہا ہاں ہے. جی، ٹھیک ہے. فعل وہ ہے. ہاں نہیں نہیں تو نہیں، فیل نہیں. فیل نہیں، فعل نہیں. جس پر فیل واقع ہو رہا ہے. مفعول ہوتا ہے جس پر فیل واقع ہو. مثال کے طور پر جملہ سنیے گا، بلکہ لکھ لیں، میں نا ہاں جی وضاحت کر دوں. پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں، اس آیت کا ترجمہ پڑھیں. بیان کی اللہ نے مثال. اب مثال بیان کی، اب مثال فیل نہیں ہے، مثال بیان ہو رہی ہے. بیان کرنا فیل ہے. ٹھیک ہے. تو سر ہم نے تو شروع میں یہ بھی پڑھا تھا کہ جو فعل کا نام ہوتا ہے وہ عربی میں وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے، مطلب اس میں اسم کی کیٹیگری میں بیان کرنا نہیں آئے گا، ایسا ہے؟ کیسے آپ نے کیا کہا؟ ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، ہم نے شروع میں آپ نے بتایا تھا نا کہ عربی میں فعل اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح اردو میں ہوتا ہے. ہاں عربی جی، میں بہت سارے کاموں کا نام یا کاموں کے بارے میں اسٹیٹمنٹ وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آتی ہے، وہ فعل کی کیٹیگری میں نہیں آتی ہے. وضاحت. اچھا، تو فعل کی وضاحت یا فاعل نے کیا کیا ہے اس کی وضاحت، جس کے جواب میں ہاں جی کیا کیسے کہاں کے جو جوابات ہیں وہ سارے مفعول کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. کیسے، ٹھیک ہے. کہاں، ٹھیک ہے. تو ان کے جو ہاں جی جوابات ہیں وہ کیا بن جائیں گے؟ وہ ڈیٹیل بن جائے گی، یعنی جو کلام کے اندر وہ ڈیٹیل ہے. مثال ڈیٹیل کے طور ہوگی. پر ڈیٹیل کو میں وضاحت کر دیتا ہوں. میں نے لائبریری میں 2 کتابیں دیکھیں جو اس میں آپ نے بتانا مجھے فیل کیا ہے. پہلے فیل بتائیں، فیل کیا ہے؟ دیکھی کتنے فیل ہے اس کلام کے اندر؟ ایک ہی فعل ہے. ایک ہی فیل ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی ایک فیل ہے. جی سمجھ آ اب اس گئی. میں مجھے آپ نے فائل بتانے، اس میں فائل کتنے ہیں؟ فائل بھی ایک ہی ہے، فائل میں. بھی ایک ہے. ٹھیک ہو گیا. اب فائل ایک ہو گیا، فیل ایک ہو گیا. اب باقی کیا ہے؟ ڈیٹیل. باقی اس کی ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے. میں ٹھیک نے دیکھی، سمجھ آ گئی میں ہے. نے دیکھی کہ ہاں جتنے جی جوابات ہیں نا وہ ڈیٹیل ہے. ڈیٹیل ہاں سارا جی کا سارا مفعول ہے. ٹھیک ہے. وہ سارے کا سارے سارا کا مفعول. سارا اچھا مفعول ہے. سر اس کا مطلب ہے کہ خبر بھی مفعول میں، جس طرح اس میں ہے کہ جو بہت نہیں 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 کمال نہیں کی نہیں. تھی تو یہ تو ان کے بارے میں خبر ہو جائے گی. ہاں جو بہت کمال کی تھیں. اب میں ان کی صفت بھی بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ جملہ بنے گا مبتدا خبر. مبتدا خبر بن کے بات پوری ہو جائے گی. یہ بات یہیں بھی پوری ہو جائے گی، لیکن چونکہ یہ بات مکمل ہے، وہ کمال کی تھی، بات پوری ہوگی نا، سمجھ آ گئی ہے. تو ہاں یہ جی کلام پورا ہو ہاں گیا. جی ہاں جی اب چونکہ ان کی نسبت ہے کتابوں کی طرف، تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اس جملے کی نسبت ہے کتابوں کی طرف. تو یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ہوتا ہے. تو ہم یہ عربی میں ٹھیک یہ ہے بھی سیکھیں گے کہ کیسے ایک کلام کا جو 3-4 لائنوں کے نیچے پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی نسبت وہ اوپر 3 لائنوں کے اوپر کلام کے ساتھ ہو رہی ہے. ہوتا نا ایسے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں. تو یہ وہی طریقہ کار ہے. تو ہم نے یہاں سے کیا الگ کیا؟ فیل اور ٹھیک ہے فائل. باقی سارے کا سارا مفعول ہے. ٹھیک ہے لیکن اعراب ٹھیک چینج ہوگا. لائبریری میں
لائبریری میں, ٹھیک ہے, 2 ہاں کتابیں. جی اب لائبریری میں, ان دا لائبریری, رائٹ, اس میں حرف جار آ رہا ہے, ہاں جی حرف جار ٹھیک ہے آئے گا ان دا لائبریری. اب ٹھیک حرف جار نے آ کے زیر دے دینی ہے. اب میں یہ تو نہیں زیر کہوں لگا گا کہ دینا یہ, ٹھیک ہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ مفعول نہیں ہے. مفعول تو رہے گا. اب مفعول کا اعراب اس وجہ سے چینج ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے حروف کی وجہ تبدیلی سے. آ رہی ہے ٹھیک. ارسلہ, آر یو ود می؟ جی آپ سر. کو کیا سمجھ آئی اس بات میں, کیا سمجھ آئی ہماری اس گفتگو سے, آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ آپ نے بتایا ہے کہ میں فائل ہے, دیکھیں اس میں فعل ہے, اور باقی سب جو بھی بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے مفعول یا خبر ہے, کیونکہ خبر بہت نہیں, خبر کمال نہیں کی کہیں تھی. گے, خبر کا جملہ نہیں بولنا, خبر کا کلام سارا خراب ہو جائے گا. خبر ایسے اچھا, نہیں بولنا. ابھی جو بات ہو رہی ہے مفعول. یہ مفعول کی بات ہو رہی ہے. مفعول مطلب مفعول کسے کہتے ہیں؟ مفعول ایک کام بھی ہو سکتا ہے. اب لائبریری, کتابیں, اب دونوں ہے تو مفعول, لیکن یہ ڈیٹیل ہے. ہم ڈیٹیل بھی کہہ سکتے ہیں, جب زیادہ مفعول ہوں گے تو ڈیٹیل کہہ دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن ہے مفعول ہی. لائبریری بھی مفعول ہوگی, اس پر بھی اعراب آئے گا, سوری نصب آئے گا, نصبی حالت میں ہوگی. 2 کتابیں, یہ بھی منصوب ہوں گے, ٹھیک ہے. اور جو بہت کمال کی تھیں ان کا الگ سینٹنس بنے گا, لیکن ان کو الگ سے دیکھیں گے. اچھا, ایک اور جملہ لے لیتے ہیں. قدسیہ, ڈڈ یو انڈرسٹینڈ؟ میں یہاں پہ بات کو پورا کر دیتا ہوں تاکہ, اچھا, میں پارک میں گیا, وہاں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے. اب یہاں پہ فائل اور فیل کتنے ہیں, کوئی بتائے گا؟ کون آئے گا؟ اماما, آپ آئیے. اماما یا لائبہ یا آئی کین سی ہو ایلس از ان دا کلاس, جی سر. یا آنا. اچھا, آپ دوسری لائن کے اندر کتنے فیل ہیں, کتنے فائل ہیں؟ ہاں جی کتنے فیل اور کتنے فائل ہیں؟ میں پارک میں گیا میں ایک فائل ہے میں, اور گیا فیل ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اور اس میں مفعول بھی بچے ہے. فائل ہیں. ہاں جی مفعول پارک تو ہے ہی, مفعول ہے. مفعول ہو گیا. اب دوسرا فیل کون سا ہے؟ دوسرے والے میں فیل ہے کھیل کھیل رہے تھے. رہے, ہاں جی. اور فائل کون ہے؟ اور فائل بچے, اور فٹ بال مفعول. ٹھیک ہے مفعول, ہاں جی, ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم نے کیا سمجھا ہے کہ فیل کلام کے اندر ایک بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتے ہیں. جب فیل زیادہ ہوں گے تو فائل آٹومیٹکلی زیادہ ہو جائیں گے, آٹومیٹیکلی. ہاں, یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ ایک فیل کے کئی فائل نہیں ہو سکتے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی بندے ایک کام کریں, اور کلام کے اندر ممکن ہو کہ ایک بندہ کئی کام کرے. جیسے کہ میں پارک میں گیا, میں نے وہاں دیکھا. اب میں ایک کلام کے اندر 2 فیل ہیں, 2 فائل ہیں, بلکہ 3 فیل 3 فائل بن گئے. اب میں دیکھوں گا, میں نے وہاں دیکھا, تو یہاں پہ میں ہی اگین فائل ہوں اور 2 الگ الگ کام کر رہا ہوں. تو اس لیے ہر فیل کے لیے فائل ضروری ہے, لیکن یہ نہیں ضروری کہ ہر فائل کے لیے 2 فیل ہوں. یہ ضروری ہے کہ ہر فیل کے لیے کئی فائل ہو سکتے ہیں, یا نہ بھی ہوں, لیکن کم سے کم ایک فائل تو ضروری ہے, جس کے بغیر بات سمجھ نہیں آئے گی. فائل کے بغیر فیل کا وجود میں رہنا بیکار ہے. فائل کے بغیر فیل کا وجود میں رہنا بیکار ہے, ٹھیک ہے. سر اب ہم یہ والا سینٹینس بولیں سر, یہ والا سینٹینس آپ پلیز دوبارہ بولیں. ہر فیل کے لیے فائل ضروری ہے, خواہ وہ ایک ہوں یا ایک سے زیادہ. سمپل از دیٹ. بس یہی لائن لکھ لیں, اتنا زیادہ نہ ڈیٹیل میں جائیں, کنفیوز ہو جائیں گے. میں پارک میں گیا, وہاں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے. ٹھیک. اب میں لکھوں گا ایک اور, شام کی خوبصورت پہر تھی. اب مجھے بتائیں اس میں فیل کتنے, فائل کتنے؟ کیا میں کوئی فیل ایڈ کیا ہے؟ نہیں سر. کوئی فائل ایڈ کیا ہے؟ نہیں فائل بھی نہیں ہے, یہ میں تو نے ایک نیا, مبتدا اور خبر ہوگا. ہاں جی, جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر. آئی ہوپ ناؤ اسٹارٹ میکنگ سینس. ایم آئی رائٹ قدسیہ؟ ہاں جی
تھوڑا تھوڑا جی سمجھ آ ہاں رہا جی بات سر سمجھ آ رہی مجھے ہے؟ سمجھ آ گئی ہے. ہاں جی. یعنی آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ آئیڈیا سمجھ آ جائے کلام کے اندر، کلام کو پہچاننے کا. اسی لیے میں اردو کے جملے لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اسی لیے میں اردو کے اندر جملے لکھ رہا ہوں. اب جب میں نے قرآن مجید کی آیت لینی ہے تو میں نے اس کو پہلے اپنی سمجھ کے مطابق لکھنا کہ مجھے اس آیت کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی. جب میں اس آیت کے افعال کو پہلے میں عبارت کو لکھوں گا، سمجھوں گا، پھر میں لفظی ترجمے کی طرف دیکھوں گا. جب میں لفظی ترجمے کو دیکھوں گا تو پھر مجھے اس میں سے فعل، فاعل، مفعول الگ کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب میں لے لیتا ہوں ایک آیت. وَإِذْ قَالَ میں آیت لکھ کے لے آتا ہوں تاکہ نا کاپی کر کے. یہ قرآن مجید بہت پیارا جو ہے نا یہ والا گولڈن قرآن. اچھا جی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. میں یہاں تک آیت کو لے رہا ہوں، بلکہ یہاں تک لے لیتے ہیں، یہاں تک. اب ارسلہ جن کو لگتا ہے کہ ان کی عربی کمزور ہے وہ اپنے کان کھڑے کر لیں. ٹھیک ہے، واہ اور اذ جب، میں لفظی ترجمہ لکھ رہا ہوں. واذ اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب تو بنا اس شہر کو امن والا اور رزق دے اہل اس کے کو. ٹھیک ہے، اہل اس کے. میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی. پھلوں میں سے جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر. یہ تھا لفظی ترجمہ، یہ تھا لفظی ترجمہ. اب میں اس کو با محاورہ کروں. کون کرے گا با محاورہ؟ با محاورہ. سر محاورہ ایسے ہوگا کہ اور ابراہیم نے اپنے رب سے کہا اے اور میرے جب رب، نہیں، اب ہاں اور جیسے کہ جب اب ہم آپس میں بات کریں. ہاں، اور اور جب جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا. ابراہیم علیہ السلام، اب علیہ السلام، یہ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا. سر کیا آپ نے کہا؟ ابراہیم ٹھیک لکھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، کیا کہا؟ کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا. اس شہر کو امن والا بنا دے اور اور اس کے اس کے اہل، مطلب اس کے اہل اس کو، کے رہنے والوں کو، رہنے اس میں والوں رہنے کو. والوں کو، ہاں، اس میں رہنے والوں کو پھلوں کی پھلوں کا رزق دے. پھلوں کی صورت میں رزق دے. جو کوئی بھی جو کوئی اصل میں ان وہ میں کہنا سے. چاہ رہے ہیں جو ان میں سے، جو
ان کو جو جو ان میں سے ان کو جو ان میں سے ان کو جو ان میں سے ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے. ہم نے اب عربی کو الگ کر دینا، عربی پہ ہم جائیں گے، لیکن پہلے ہم اردو والا جو با محاورہ ہے اس میں سے فعل، فاعل اور مفعول ہم نے ڈھونڈنا ہے. ہو از ولنگ ٹو بی دا پارٹیسپینٹ؟ کون آ رہا ہے میدان میں جس سر کی عربی کمزور ہے؟ سر آپ نے ایمان یہ لکھا، ایمان لائے نہیں لکھا. ایمان لیے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایمان لائے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب کون آئے گا میدان میں جس کو ارسلہ آپ ہی آ جائے میدان میں. آئی نیڈ یو اوکے ان دا فیلڈ. اوکے اب اور جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا، اس میں فعل کون ہے؟ فعل کیا ہے؟ فعل کیا ہے؟ فعل کیا ہے؟ کہا. جب نہیں ہے؟ ارسلہ کیا کر رہی ہو؟ جب فعل ہے. نہیں سر، جب کا کوئی سینس ہی نہیں ہے، کہنا تو ایک فعل ہے نا، کام ہے. اب کون بتائے گا؟ قدسیہ کو پتا ہے، قدسیہ میری سائڈ لے گی. قدسیہ ناک نہیں کٹوانا، بتاؤ تو جب فعل ہے نا. نہیں کہا ہائے کہنا. ہائے، میری تو بیگم بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی. چلو خیر، ٹھیک ہو گیا. ہاں کہا کیا ہے؟ فعل ہے. کہا فعل ہے. کیوں فعل ہے جی؟ کوئی بتائے گا کیوں فعل ہے؟ سر یہاں پہ بات پھنس کرنا گئے، بھی تو کام ہے. یہاں پہ پھنس گئے. کہا نہیں اس سر، کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سر اس کا فائل تعلق وقت کے ساتھ ہے نا، جو وقت کے ساتھ، مطلب ماضی میں کہا زمانے کے گیا. ساتھ. ہاں تو یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ بات ماضی میں ہوئی ہے، تو آٹومیٹکلی ٹائم اٹیچ ہو رہا ہے نا. جو ہی وقت اٹیچ ہو رہا ہے، ٹائم اٹیچ ہو رہا ہے، دیٹ مین اٹس اے فعل، اٹس اے فعل، اٹس اے فعل. ٹھیک ہو گیا. کہا یہ ہو گیا فعل. اس کا فاعل کون ہے؟ ابراہیم. رب نہیں ہے؟ امامہ میری ہیلپ کرے گی. امامہ بتاؤ، رب ہے نا اس میں فعل؟ نہیں سر، حد ہوگی. ابراہیم فعل ہے اور آپ، رب سے تو میں بات آپ کی کا جا استاد رہی ہے. ہوں، میں آپ کا استاد ہوں، آپ کو میری سائڈ لینی چاہیے. یہاں پہ فاعل کون ہے؟ آپ کو رب کہنا چاہیے. رب کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ سر رب نہیں ہے سے کہا سر، جا رہا ہے رب نا. آپ نہیں ہاں جی بتایا رب نا. سے. ہاں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں جی تو میں آپ کو جان بوجھ کے یہ کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں آپ کو میں تنگ کر رہا ہوں تاکہ کنفیوز آپ کی یہ کرنے چیز، والا. ہاں تاکہ آپ اپنے آپ پہ کانفیڈینس بلڈ کر لیں. یو کین ڈینائی اف somebody try to like distract you or make you confuse. آپ کو کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں. اس لیے میں آپ کے پیچھے، آپ کی سوچ کے پیچھے ریزننگ لانا چاہ رہا ہوں. تو رب سے کہا جا رہا ہے نا، تو رب تو فاعل نہیں ہے نا، رب سے کہا جا رہا ہے، تو رب از مفعول. رب سے کا رب پر کام ہو رہا ہے نا، رب کے بارے میں لفظ رب پر فعل ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے کہ رب سے کہا جا رہا ہے، تو رب از مفعول obviously. you're right. ہاں تو فاعل کون ہے؟ ابراہیم. فاعل ابراہیم. ابراہیم بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے کہا ہو گیا. اب ہم جائیں گے کالا پہ. وَإِذْ اور جب تو یہ دونوں حرف ہو گئے نا، اور جب یہ دونوں حرف ہو گئے. ٹھیک ہے. اب آگے کالا. کالا ہو گیا فعل. کہا ہے نا، کہا. کالا فعل. ابراہیم کیا بن گیا؟ فائل. فاعل. اب آ گیا ربی. اب یہاں پہ ربی کیوں ہے؟ کوئی بتائے گا؟ سر اے میرے رب کہا ہے نا ہم نے. یہاں اے میرے عربک کے اندر اے میرے ہونا چاہیے تھا ربی، میرے رب. ہم کہتے ہیں نا ربی غفر لی. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اے میرے رب. ربی کے نیچے آخر میں آتی ہے یا. ربی کے آخر میں یا آ رہی ہے جو کہتے ہیں یا نسبتی. میں نے جب بھی کسی چیز کو میرا بنانا ہے نا، مثال کے طور پر اردو میں کہوں کہ یہ عربی میں کہوں یہ کتاب میری ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ کوئی بتائے گا؟ انگلش میں سر تو ہم کہتے میری ہیں نا کہیں گے نا. بک آف مائن. ہم کہیں گے کتابی. کتابی. حاضہ کتابی. اور انگلش میں ہم کہتے ہیں نا دس بک از مائن. دس بک از مائن اور مائی بک. دا بک سر از اردو میں مائن. تو بس میری ہی کہتے ہیں. میری کہتے ہیں نا، تو میں انگلش کی بات کر رہا ہوں. دا بک از مائن اور مائی بک میری کتاب. ہاں جی مطلب مائی بک نہیں ہوگا، اتنا مشکل کیوں کرنا ہے ہم نے؟ آپ کو بعض دفعہ کلام کے اندر جب آپ فارمل لینگویج استعمال کر رہے ہوں تو آپ کو دا بک از مائن کا طریقہ استعمال کرنا پڑتا ہے فارمل لینگویج کے اندر.
ٹھیک ہے. ہاں تو دا فرینڈ آف مائن, آپ یہ نہیں کہیں گے مائی فرینڈ سیٹ, آپ کہتے ہیں دا فرینڈ آف مائن. جب آپ کسی خاص دوست کے بارے میں بات کریں گے تو خاص دوست کے لیے آپ کو دا فرینڈ آف مائن کا استعمال کرنا پڑتا ہے. سو اس کے پیچھے ایک لاجک ہے, اٹس اے لانگ تھنگ بٹ آئی ایم ناٹ گونا گو ٹو دیٹ پوائنٹ, وی گونا بی آف دا روڈ. اچھا, ربی بیسیکلی یہ تھا, ربی آخر میں یا ہے, ربی آخر میں یا ہے. لیکن قرآن مجید میں اصول یہ ہے کہ بعض دفعہ یا کو گرا کر کے وہاں پہ زیر لگا کے چھوڑ دیا جاتا ہے, جس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہاں پر مثال کے طور پہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بے شک میری نماز, اِنَّ صَلَاتِي میری نماز, وَنُسُكِي میری قربانی, وَمَحْيَايَ میری زندگی, وَمَمَاتِي اور میری موت. سر یہ کسی کو کہیں آپ کے نوٹس بنا دیں, میری بال پوائنٹ ختم ہو گئی ہے. کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو نوٹس والی یہاں پہ کوئی بات ہی نہیں ہے, میں تو بتا رہا ہوں نا آپ کو, یہ تو ایگزامپلس. اچھا, اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي, تو ربی مفعول بھی ہے, ربی مفعول بھی ہے, ربی مفعول بھی ہے. اور سیم ٹائم اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب, اب ابراہیم نے رب سے کہا تو رب مفعول بھی ہے, اور کلام کے اندر رب ایک اور کردار بھی ادا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب بنا دے, اے میرے رب بنا دے. اب آگے فعل آ گیا, اس فعل کا فاعل کون ہے؟ رب. رب. تو رب فاعل بھی ہیں لیکن ابتدا میں ہے, فعل سے پہلے ہیں. ٹھیک ہے. اجعل بنا دے فعل امر ہے, ہاذا بلدن یہ مفعول ہے, ہاذا بلدن دو زبریں نا, آمینن بلدن آمینن, بلدن آمینن, تو یہ بلد شہر, آمینن امن والا, تو یہ بن گئی اس کی صفت, موصوف صفت. موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے, یاد ہے؟ جی سر. تو یہ سر بھی آپ نے مفعول ہے. مبتدا خبر کا نہیں تھا کہا, ہاں جی, آپ نے مبتدا اور خبر کا نہیں تھا کہا. مبتدا خبر کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے لیکن وہ دونوں رفیع حالت میں ہوتے ہیں, رفیع حالت میں. لیکن جو موصوف صفت ہے ان کا اعراب اگر زیر ہے تو زیر ہوگا, زبر ہو تو زبر ہوگا دونوں پر, اگر پیش ہے تو پیش ہوگا. یہ فرق ہے. بالادن آمینن, ورزق پھر فعل آ گیا, اہلہ اس کا مفعول ہے, من الثمراتی یہ بھی مفعول ہے, من پھر الگ سے ایک اسم آ گیا, آمنا فعل آ گیا, منہم باللہ یہ آگے اس کی ڈیٹیل آ گئی. اچھا ہاں جی, سر اہلہ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی, سر جو بلدن آمنن ہے یہ تو منصوب ہے نا دونوں, منصوب ہے نا, تو منصوب تو بلد ہے نا, یہ تو منصوب بلد مفعول کی بن صفت کیا رہے ہے؟ ہیں. مفعول بن رہے ہیں, ہاں جی دونوں مفعول ہیں. اچھا یہ مطلب فائل اور یہ اس کے آگے مفعول. ہاں بالدن آمینن یہ دونوں مفعول ہیں, کہنے کا مقصد یہ. تو اس آیت میں سے ہم نے مفعول نکالا ہے کون سا, ایک تو رب مفعول بھی ہے لیکن وہاں پہ منصوب زبر دو زبریں نظر نہیں آ رہی ہیں, لیکن بالدن آمینن پہ دو زبریں نظر آ رہی ہیں جو کہ مفعول ہوں گی اجعل کی. اجعل کا مفعول ہے بنا دے شہر امن والا, بنا دے شہر امن والا, بنا دے فعل ہے, شہر اور امن والا دونوں جو ہے نا وہ مفعول ہے. یعنی از سر اٹ کلیئر؟ صرف موصوف مل کے مفعول بن گئے. مفعول بن گئے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر اہلہ اہلہ کا کیا مطلب ہے؟ اہلا یہ بھی مفعول ہے, اہلہ اس کا اہل, اس کے رہنے والے, اس کے رہنے والے. سر یعنی یہاں پہ جو ہو ہے وہ جس طرح پہلے آپ نے وہ امہ والا ہو بتایا ہاں تھا, جی یہ مضاف الیہ, یہ اسی پیٹرن پر ہے نا. اسی پیٹرن. ہاں اہلا مضاف ہے, ہو مضاف الیہ ہے, تو ہونا چاہیے ورزق اہلن, ورزق اہلن, لیکن اہلن نہیں ہے, کیوں؟ ہو آ گیا, ہاں اس جی, کے اہل کو, اس کے اہل کو, تو اہل پہ تنوین ختم ہوگی, کیوں؟ وہ مضاف بن گیا ہے, تنوین ختم ہو کے مضاف ہو جائے گا. ٹھیک. مضاف بن گیا تو مضاف کی وجہ سے تنوین ختم ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. that was end. تو آج ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ایسی آیات ڈھونڈنی ہے جس میں ہم نے مفعول الگ کرنے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے فائل, یہ تو فائلوں کی آیت ہے نا, ساری فائلوں کی آیت ہے.
आदूना राऊना युहाफिजुन द फेल है, वारिथूना खालिदूना मय्यतूना और कादिरून। हम जाते हैं मफूल पर। मफूल के लिए हमें जाना पड़ेगा कौन सी आयत में? सर ये आपने कौन सा कुरान खोला है? ये मेरे पास है 16 लाइन, ऐसे बोलते हैं 16 लाइन। तो सूरह नबा नहीं, हम जाते हैं सूरह बय्यिना में। हाँ, बय्यिना। चलो कुरैश भी देखते हैं। हाँ, वराईतन नासा, और आप देखेंगे अन्नासा लोगों को, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहु, नसरुल्लाहि वल फतह। जा फेल है, नसरु फाइल है और मुजाफ है। नसरुल्लाहि अल्लाह की मदद, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलके फाइल, वल फतहु दूसरा फाइल है जा का। वराईता, और आप देखेंगे अन्नासा, अन्नासा सा ये मंसूब मफूल है, इस वजह से इस पे जबर है। यादखुलूना फेल है, फी दीनी मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मिलकर ये बनेगा मुतलक, लेके हम समझेंगे इंशाल्लाह। ये भी मफूल है। अफवाजन, अफवाजा, अफवाजा, अफवाजा। उसके बाद तवाबा, ये खबर है। आ, ये हम सीखेंगे ये कौन सी खबर है, ये अलग किस्म की है। ये भी मफूल बन रहा है, किस्म का, एक किस्म का मफूल है, इसलिए तनवीन है। सयस्ला नारन, नारन जाता, नारन दाता लाहबिन। सर ये जो यदखुलूना है ये फेल है? ये फेल है, हम सीखेंगे और इंशाल्लाह, फेल पे जाएंगे, बहुत आसानी से पहचान सकेंगे फेल को, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या सर ये इसकी राबी हालत नहीं है ना, ये इसकी वो दूसरी असली हालत है हालत ना, है ना? फेल मुजारे है ना, ये फेल मुजारे है। फेल मुजारे की अलामत ये होती है कि शुरू में या हो, आखिर में वाव नून हो, ठीक है, वो जमा होती है। या तो शुरू सर में ता इसमें हो, तो आखिर में वो वाव नून हो। रफा नस्ब वो नहीं इसमें देखेंगे, ये मरफू है या वो इसम नहीं फेल, फेल फेल की हालत में हम जाएंगे, फेल जब हम शुरू करेंगे, अभी तो हम इसम पे हैं। फॉर नाउ वी आर देखेंगे? वर्किंग टू फाइंड आउट इसम, इसम को कैसे ढूंढना है, कलाम के अंदर इसम को कैसे ढूंढना है। और फिर हमने देखना कि अगर वो उस हालत में है तो क्यों है। मिसाल के तौर पर अगर उस पर रफा है तो रफा होने की वजह से क्या फायदा हो रहा है, और अगर उस पर जबर है तो जबर होने का क्या फायदा हो रहा है। ओके, कलाम के अंदर, तर्जमे के अंदर, दिस इज व्हाट वी ट्राइंग टू लर्न। हाँ, ठीक। तो ये वराइतन नासा, ये मंसूब है, नासा मंसूब है, मफूल है। यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजन, अफवाजन, फी दीनिल्लाहि अफवाजन। तो ये फी दीनिल्लाहि मफूल है मफूल, लेकिन इस पे अराब की वजह क्या है वो आपको कुछ अंदाजा है, लेकिन परेशानी होना। अफवाजन तो मफूल का वाज़ेह तौर पे है, अफवाजन, ठीक है। उसके बाद नस्बी हालत पे हमने स्मार्ट ढूंढने हैं। फवैलुल लिल मुसल्लीन, मुसल्लीन ये नस्बी हालत है, मुसल्लीन नस्बी नहीं, जरी हालत है, सॉरी, मुसल्लीन, क्योंकि हरफ जार इस पर। माकूल 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 माकूल, इल्मल यकीन, इल्मल यकीन, इल्मल, इल्मा, इल्मा मुजाफ भी है और नस्बी हालत में है। तअलमूना इल्मल यकीन, ला तरवुन्नल जहीमा, जहीमा, आइनल यकीनी, आइना, आइना, ये भी मुजाफ मंसूब है। जुरतुमुल मकाबिरा, 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 ये भी मंसूब है, मंसूब है, मंसूब, ठीक है, मंसूब। मालन व अद्दादा, मालन, अल्लज़ी जमा मालन, मालन मंसूब है, क्यों मफूल है, ठीक है। आपने तर्जमा भी साथ में देखना है। उसके बाद वल आदियाति ज़बहन, ओ यस दैट्स, ये सारे मफूल है। वल आदियाति ज़बहन फलमूरियाति क़दहन फलमुगीराति सुबहन फअसरन बिही नक़अन फवसतन बिही जमअन। ये सारे के सारे क्या है, मंसूब हैं, सारे के सारे मंसूब हैं। माशाल्लाह, दैट्स गुड वन, दैट्स अ गुड आयत। हाँ, ये भी
زلزلت الارض زلزالها زلزالها اثقالها ما لها اخبارها اشتاتا اعمال اعمالهم خيرا 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 شرا خيرا شرا مثقال 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 مثقال. یہ سارے نسبی حالت میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفعول ہوں گے. فعل فاعل کے علاوہ باقی سارے مفعول ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو نظر آ رہے ہیں کہ یہ مفعول ہیں. وجہ کیا ہے؟ آخر میں نصب ہے، آخر میں ہاں جی ٹھیک ہے جی. ٹائم از ٹو لانگ. مجھے نہیں معلوم کہ ٹائم کیوں بھاگتا ہے، لیکن ٹائم بہت تیز بھاگتا ہے. سر آپ نے ریکارڈنگ نہیں بھیجی؟ میں ریکارڈنگ ہے میری نا، انشاءاللہ آج میں بھیجوں گا میری لازمی ایک طور پر. کلاس مس میری ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. چلو ہم انشاءاللہ کیچ اپ مطلب کرتے ہیں ساری. تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے. ابھی ہمارا جو مین سبق شروع ہوا ہے اب شروع ہو چکا ہے، یعنی کل سے شروع ہوا ہے، کل سے مین سبق شروع ہوا ہے. اسم کی پہچان، ٹھیک ہے، اسم کی پہچان. تو وہ جو پہلی پیچھے چیزیں تھیں وہ آپ نوٹ سے سمجھنے کی کوشش کریں. اگر سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے بتائیں، میں ریکارڈنگز بھی آج بھیج دوں گا انشاءاللہ. آئی جسٹ نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن لوڈ آل دین اپلوڈ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ زوم کے کلاؤڈ پہ پڑی ہیں، جی تو